بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترکی کے ایک قدیم تاریخی شہر استنبول، جس کو زمانہ قدیم میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، اس کے حوالے سے مختصراً کچھ گزارشات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر کو فتح کرنے کے بارے میں جو بشارت تھی اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ شہر استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو دو بر اعظموں ایشیا اور یورپ میں واقع ہے، اور موقع و منظر کے اعتبار سے کوئی دوسرا شہر اس کا ثانی نہیں۔ استنبول تاریخ عالم کا وہ شہر ہے جو 3 عظیم سلطنتوں کا پایا تخت رہا، جن میں 330 عیسوی سے 395 تک رومی سلطنت، 395 سے 1453 تک بازنطینی سلطنت اور 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ میں شامل رہا۔ 29 مئی 1453 سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں بازنطینی سلطنت کے ساتھ قسطنطین یازدہم کی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا، اور مرکزی گرجے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ وہی قسطنطنیہ ہے جس کے فاتح لشکر کے لیے 7ویں صدی عیسوی ایک قافلہ روانہ ہوا تھا۔ اس میں صحابی رسول و میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے، لیکن دوران راہ آپ بیمار ہو گئے اور وصیت فرمائی کہ اگر اس سفر کے دوران میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو ساتھ لے جا کر قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کر دینا۔ چنانچہ راستے میں ہی آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کے جسد اطہر کو قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کر دیا گیا۔ مرور زمانہ کے ساتھ آپ کی قبر مبارک کا ظاہری نشان باقی نہ رہا۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا تو سلطان نے حکم دیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مدار مبارک تلاش کیا جائے تاکہ اس پر ایک بہترین مدار مبارک تعمیر کیا جائے، جس پر آپ کے روحانی استاد حضرت طاق شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی قبر اقدس کی نشاندہی فرمائی، اور پھر اس مقام پر سلطان وقت نے ایک عظیم عمارت تعمیر کرائی۔ استنبول کا قدیمی نام قسطنطنیہ تھا، جس کی بنیاد بازنطین کے نام سے 658 قبل مسیح رکھی گئی تھی۔ اس شہر کے اور بھی کئی نام رکھے گئے، لیکن جب 330 عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے اس خوبصورت شہر کے جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت کے باعث اس شہر کو بازنطینی عیسائی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا، تو اسی بادشاہ قسطنطین کے نام سے اس شہر کا نام قسطنطنیہ مشہور ہو گیا۔ سرکار مدینہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کی بابرکت محفل میں شہر قسطنطنیہ کی فضیلت اور اس کی فتح کی بشارت دیتے ہوئے اپنی زبان گہر فشاں سے ارشاد فرمایا، لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطُنطُنِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَا جَيْشَ وَلَا نِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کو حضرت امام بخاری کے علاوہ محدثین نے ذکر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ میری امت کی پہلی فوج جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی اسے بخش دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت مبارکہ کی تکمیل کے لیے اس عظیم و تاریخی اہمیت کے حامل شہر کو فتح کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں عظیم و مقتدر صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر 48 ہجری حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں براستہ ملاتیہ، قیصریہ، اموریہ اس کی شہر روانہ ہوا،
طویل محاصرے کے باوجود اس لشکر کے ہاتھوں یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سعادت عظمیٰ کسی اور شخصیت کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ اس لشکر مبارک میں میزبان رسول حضرت خالد بن زید ابو ایوب الانصاری بھی شامل تھے۔ عہد صحابہ کرام میں مذکورہ لشکر کے علاوہ 2 مرتبہ اس شہر پر لشکر کشی ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا۔ ہشام بن عبد الملک نے 121 ہجری میں عباسی دور حکومت میں خود عباسی خلیفہ کی زیر قیادت 164 ہجری میں اور پھر 182 ہجری میں حملے کیے گئے۔ خود عثمانی ترکوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کسی کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، حتیٰ کہ سلطان مراد دوم کا دور حکومت آ گیا جو فتح قسطنطنیہ کے بارے میں بہت زیادہ متفکر اور دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے اپنے وقت کے ولی کامل حضرت حاجی بہرام ولی سے اس متعلق دریافت کیا، جس پر حاجی بہرام ولی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہ ہی تو فتح کرے گا اور نہ ہی میں اس شہر کو فتح کروں گا، بلکہ یہ بچہ جو اس وقت جھولے میں ہے یہ بڑا ہو کر قسطنطنیہ فتح کرے گا، لیکن اس وقت نہ ہی میں اور نہ ہی تو زندہ ہوں گے، لیکن میرا یہ شاگرد آق شمس الدین اس وقت موجود ہوگا۔ سلطان وقت اس خوشخبری سے بہت خوش ہوا اور اس کے بعد اس نے بچے کا بھی بہت زیادہ احترام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ سلطان وقت سلطان مراد ثانی کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد سلطان محمد ثانی نے 1451 عیسوی میں خلافت سنبھالی اور صرف 2 ہی سال میں اپنے روحانی استاد و بزرگ حضرت آق شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے نتیجے میں محاصرہ قسطنطنیہ کے بعد 29 مئی 1453 کو سمندر کے راستے فوجیں داخل کر کے تاریخی فتح کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ سلطان محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق ٹھہرے اور پھر یہ نوجوان ساری دنیا میں سلطان محمد الفاتح کے لقب سے مشہور ہوا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں سے ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ سلطان محمد الفاتح نے 3 مئی 1481 کو اس دنیا آب و گل کو الوداع کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک استنبول کے ایک مشہور علاقہ فاتح میں مرجع خلائق اور لائق زیارت ہے۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو کئی بار اس سلطان عظیم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلطان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔